Any regret in life? میرا ایک ریگریٹ ضرور ہے کہ میں کبھی کبھار میں چیریٹی کرتی ہوں، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ میں تھوڑی سی زیادہ مزید اور کروں. لیکن کئی دفعہ ایسی سچویشن میں وہ ہوتی ہوں کہ میں کچھ دیکھتی ہوں اور میں آگے بڑھ جاتی ہوں، تو اس کے بعد میں مجھے بہت گلٹ ہوتا ہے، مجھے بہت ریگریٹ ہوتا ہے کہ یار میں اس انسان کی مدد کر دیتی. تو بس یہی ریگریٹ مجھے ہر وقت ہوتا ہے اور ہر وقت رہتا ہے. یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، سگنل کھل جاتا ہے اور ہم نکل جاتے ہیں اور پھر بات سمجھ نہیں چھوٹی سی آتی ہے ہے لیکن نا، مجھے ریگریٹ مگر رہتا ہے. یس. مجھے اس بات کا ریگریٹ رہتا ہے. کوئی ایسا گلٹ جس پہ کانشیس جو ہے وہ تنگ کرتا رہتا ہوگا، اچھا یہ آمنہ الیاس مجھ سے غلطی ہوئی تھی. ہاں ایسے گلٹ تو بہت سارے ہیں زندگی میں. آئی تھنک اے ریلیشن شپ دیٹ آئی ہیڈ، جو مجھے لگتا ہے کہ میں کافی ٹائم تک اپنے آپ کو اس کے لیے گلٹی فیل کرتی رہی کہ وائی ڈیڈ آئی ڈو دیٹ، اینڈ اس کا مجھے بہت گلٹ ہوتا تھا. نو اس ریلیشن شپ کا گلٹ تھا یا اس ریگریٹ کہہ ریلیشن شپ میں، لیں. ہاں اس ریلیشن شپ میں کچھ ایسا آپ سے ہوا جس کی وجہ سے گلٹ؟ دیکھیں تالی تو دونوں ہاتھوں سے ہی بجتی ہے نا. سو آئی تھنک ایسا تو نہیں ہے کہ 100% اٹ واز، بٹ سم تھنگز ور آلسو مائی فالٹ آئی فیل. اس کے علاوہ مجھے ایک جو بہت ویئرڈ گلٹ ہوتا ہے جو مجھے ہر وقت رہتا ہے، جن دنوں میں دوپہر میں سو جاؤں یا زیادہ سو جاؤں تو مجھے اٹھنے کے بعد بہت گلٹ ہوتا ہے. میری انرجی لو ہو جاتی ہے، مجھے غصہ آنے لگتا ہے، میں چڑچڑی ہو جاتی ہوں کہ میں نے زیادہ کیوں سو لیا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے آئی ایم مسنگ آؤٹ آن لائف. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے آج کام کم کیا ہے وقت ضائع یا وقت میں نے اپنا ضائع کر دیا ہے. اور یہ بہت ہی اسٹوپڈ بات ہے اور کسی کو بھی ایسا فیل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ سونا بہت ضروری ہے. اور تو ایک یہ گلٹ مجھے ہمیشہ رہتا ہے. دیٹ از دی اونلی گلٹ دیٹ آئی ہیو. ادروائز مجھے گلٹس نہیں ہوتے اس طرح. دکھ ہوتا ہے چیزوں پہ. کن چیزوں پہ دکھ ہوتا ہے؟ امی سے اگر بدتمیزی کر لوں، اب تو بالکل نہیں کرتی لیکن ایک وقت تھا جب کر لیتی تھی. چھوٹے ہوتے ہیں ہم تو. ہاں آئی تھنک اس کا بھی گلٹ ہے کہیں نہ کہیں اب تک کہ ماں باپ سے جب آپ بدتمیزی کر لیتے ہیں بہت زیادہ. اور آئی تھنک وتھ ایج جب آپ بڑے ہوتے ہیں اور آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ وہ کیا کیا دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے اور جو سب کچھ آج ہم فیس کر رہے ہیں اس سے کہیں برا انہوں نے فیس کیا ہوا ہے اور پھر ہمیں پالا، ہمارے اور لیے ہمیں کیا پالا. کچھ کیا ہوگا. اینڈ میری امی تو ایسی ہیں کہ ایز اے سنگل مدر جن کی 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا، اور جوانی میں ہی وہ شی لاسٹ ہر ہسبینڈ. تو سو پھر یہ سب سوچ کے گلٹ ہوتا ہے کہ یو شوڈ بی کائنڈ ٹو یور پیرنٹس اینڈ ٹو پیپل اراؤنڈ یو. بٹ آپ اس کا کچھ کر نہیں سکتے، لیکن جتنی زندگی رہ گئی ہے اس میں کوشش کریں کہ نہ کریں. ریپینٹنس اور خود ایک میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی مرہم ہوتا ہے اپنے لیے بھی، ریلیشن شپ کے لیے بھی. یہ جو ریئلائزیشن ہے یا اس سے کہہ دینا جس سے بھی رشتے میں آدمی سمجھتا ہو کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو میرے خیال میں اس سے چیزیں بہت بہتر ہو جاتی ہیں. بالکل بہتر ہو جاتی ہیں. اینڈ آئی تھنک آپ کو بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو بھی آپ معاف کریں. جب آپ اپنے آپ کو معاف کریں گے تو ہی آپ اگلے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. اور جو آپ بات کر رہی تھی نا، جب تک آپ اس سے معافی نہیں مانگیں گے آپ چاہیں بھی تو معاف نہیں کر سکتے اپنے آپ. بالکل ایسا ہی. لیکن آئی تھنک ماں باپ کے ساتھ تو یہ ہے کہ آپ ان سے ماں باپ تو ویسے ہی آپ کو معاف کر دیتے ہیں، ان کا بہت بڑا دل ہوتا ہے. تو آف کورس میں معافی مانگ لیتی ہوں جب بھی. میں صرف اپنی والدہ سے ہی نہیں، میں کسی سے بھی اگر میں اونچی آواز میں بھی بات کروں، بی ایٹ مائی ہیلپ، بی ایٹ مائی اسسٹنٹ، سمبڈی ایٹ ورک، مجھے یہ میرے بارے میں بات ہے کہ میرا جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے یا میں نارملائز ہوتا ہوں، میں فوراً اس سے اپولوجائز کر لیتی ہوں یار آئی ایم ویری سوری، بٹ یہ اس وقت یہ تھا، ریزن تھا، تو میں نے اس لیے میں نے اونچی آواز میں بات کر لی یا بدتمیزی کر لی. سو آئی اپولوجائز رائٹ لیفٹ اینڈ سینٹر میں اپولوجائز کرتی رہتی ہوں لوگوں سے. اور کتنی دیر میں غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے آمنہ الیاس کا؟ بہت جلدی. بہت جلدی. چلیں اچھی بات. ابھی آپ نے ذکر کیا آپ کے والد کا ارلی انتقال ہو گیا تھا. جی more than 20 years. آپ چار بہنیں تھیں آپ کی؟ ہم 4 بہنیں. میں سب سے چھوٹی ہوں. والدہ تو بہت آپ کی اس کا مطلب ہے اس وقت. جی very young. She was in her mid-30s or 30s I believe. Very sad. So very sad. She had a very tough life, but she's an amazing woman, very strong آج تک, and مزدار خاتون ہے. میرے والد I was 8 جب ان کی ڈیتھ ہوئی، تو میں جو کہ لڑکا تھا، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک انسان، سب سے پہلے تو انسان تو سب ایک ہی جیسا محسوس کرتے ہیں، مگر پھر بھی ایک بچی کی بیٹی کی حیثیت سے آپ کی کیا کیفیت رہی اس سارے عرصے میں؟ یعنی کہ والد کا انتقال ہو جانا، کس کس موقع پہ، کہاں کہاں، کیسے کیسے ضرورت یاد آنا؟ ابھی بھی سوری
جب میں چھوٹی تھی اور when I came into my teenage years, تب مجھے that was the first time جب میں نے ریئلائز کیا کہ ایک مرد کا ہونا, ایک باپ کا ہونا آپ کی زندگی میں کتنا امپورٹنٹ ہے. کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرے گھر میں امی اور 3 بہنیں اور بھائی میرے جتنا ہی تھا, چھوٹا تھا, میل اس طرح سے ہاں, کوئی میل فگر نہیں تھا. So when you're a teenager and when you are growing up, تو اگر کوئی آپ کو چھیڑے یا you know, تو ایک آپ کس کو بتائیں گے جا کے, you know, so that is something that زندگی بہت اور طرح بہیو کرتی ہے اگر باپ نہ ہو. sorry. So yeah, life is tough. اور ابھی بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ I miss my father. Things would have been different اگر وہ زندہ ہوتے تو شاید چیزیں فرق ہوتی ہیں. Yes. میں نے اپنی والدہ سے ایک بار پوچھا, حالانکہ مالی مسائل نہیں تھے زندگی میں, میں نے ان سے پوچھا کہ میرے والد کی ڈیتھ ہوئی تو آپ کو کیا محسوس ہوا. ویری لرنڈ لیڈی, مالی ایشوز نہیں تھے, کوئی اس طرح کا وہ نہیں تھا. پھر بھی میں نے جیسے ہی پوچھا, پہلا جو ان کا فوری جواب تھا کہ مجھے ایسے لگا کہ میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوں, میرے گھر کی چھت اڑ گئی ہے. This is what she said. میں چھوٹی تھی, مجھے یاد ہے جب میرے والد کی ڈیتھ ہوئی تو آئی ڈونٹ نو کیوں تصویریں کسی نے بنائی اس وقت, لیکن میرے ابو کے ڈیتھ کی فوٹوز ہیں ہمارے پاس. میں بہت چھوٹی تھی. کیا عمر تھی آپ کی؟ میں ہوں گی کوئی 5-6 سال کی ہوں. تو میں ان تصویروں میں کھڑی ہوئی ہوں اور میں ہنس رہی ہوں, میرے بھائی بھی ہنس رہا ہے, پتہ ہی نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کیا ہے اور کیا ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد بھی کافی سالوں تک کچھ نہیں پتا تھا کہ کیا ہوا ہے, کیا بیت گئی. اب امی نے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی. ہم اس وقت جتنی ابو کے ہوتے ہوئے پاکٹ منی جو بھی ملتی تھی وہ ہمیں انفیکٹ اس سے زیادہ ہی ملتی رہی. بٹ یس, وین یو آر اے گروئنگ وومن اینڈ یو سی یور فرینڈس جن کے کہ میں ابو کو بتاؤں گی جا کے, یو نو, یہ اتنی سی بات ہی آپ کو ہٹ کر جاتی ہے. بیکاز آپ کس کو جائیں گے بتانے کے لیے, کیونکہ ہر چیز تو آپ کی ماں ہینڈل نہیں کر سکتی نا. کچھ چیزیں ہیں جو ایک باپ ہی ہینڈل کرتا ہے. So that is something that I still miss. I miss my father a lot and I wish he was alive. But جو ہوتا ہے ٹھیک ہے, it's okay. کس موقع پہ زندگی میں سب سے زیادہ آپ کو اپنے والد یاد؟ میں سچ بات تو یہی ہے کہ میں نے کام اس لیے کرنا شروع کیا تھا کیونکہ فائنینشیل ہمارے حالات مشکل تھے اور سبھی کام کر رہے تھے تو ہم نے بھی کام کرنا شروع کر دیا. تو اس پورے اور ابھی بھی میں کام ٹھیک ہے الحمدللہ سب کچھ بہت اچھا ہے. اب زیادہ تر میں کام اپنے پیشن کے لیے کرتی ہوں. لیکن کبھی کبھی جب میں تھک جاتی ہوں بہت زیادہ زندگی سے تب مجھے میرے ابو بہت یاد آتے ہیں. جب میں بہت تھک جاتی ہوں, جب میرا دل نہیں کرتا کچھ کرنے کو. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے اور آپ کے لیے زندگی میں بہت ساری آسانیاں اور کامیابیاں پیدا کرے. اور یہ جو خلا اور یہ جو محرومی ہوتی ہے, اگین میں بہت اچھی طرح سے اس کو سمجھ سکتا ہوں. یہ کبھی پر نہیں ہو سکتا ہے, مگر جیسا کہ آپ نے کہا کہ لائف از لائک دیٹ, اور یہ بھی کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے, دیتا ہے آپ کو. یہ محرومی, یہ دکھ بہت دیکھیے ہر چیز کا ایک ریزن ہے. اگر وہ نہیں ہوتا تو آج میں یہاں نہیں ہوتی. درست یو نو, تو اس کے پیچھے کچھ یہی ریزن ہوگا شاید. تو میں ایک بہت شکر گزار انسان ہوں. آئی ایم ناٹ اے پرسن جو کہ نیگیٹو ہو بہت زیادہ زندگی میں. مجھے اندر بہت ایکسیپٹنس ہے چیزوں کو لے کے. تو اس میں بھی کوئی بہتری ہی ہوگی اور بہتری ہی ہے. انسان وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی, لیکن دکھ تو دکھ ہے, اور ماں باپ کا دکھ کوئی بھی انسان پورا نہیں کر سکتا. کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے نا اس کی, کوئی ریپلیسمنٹ. یس, چلیے یہ فرمائیے, مڑ کے دیکھیں تو سب سے
ہیپیسٹ مومنٹ آمنہ الیاس صاحبہ کی زندگی؟ ایک سب سے زیادہ ہیپیسٹ مومنٹ میرے لیے ابھی بھی ہوتا ہے جب ایک تو جب میں کسی ایسے پروجیکٹ پہ ہوں جو مجھے بہت پسند ہو. جیسے ابھی میں جو ایکشن فلم کر رہی ہوں, اٹس مائی فیوریٹ ڈیز آف ورک, جبکہ اٹس ویری پینفل, لیکن میں ہیپیسٹ مومنٹس آف مائی لائف آئی ایم انجوائنگ دیٹ تھرولی. سیکنڈلی when I am with my, جب میں اپنے بھانجے اور بھتیجوں کے ساتھ ہوتی ہوں. اور میموریبل مومنٹ آپ کی زندگی؟ آئی تھنک جب میری پہلی فلم ریلیز ہوئی تھی, بیکاز اس نے میری زندگی کا ایک کرو بالکل چینج کر دیا تھا. From that I became a model سے to a direct an actress and a film actress, silver screen actress. کس موقع پہ, میں اگین چونکہ سمجھ سکتا ہوں اس سارے معاملے کو, کس موقع پہ آمنہ نے اپنی والدہ کو سب سے زیادہ خوش دیکھا؟ آپ کو لگا کہ اچھا آج میری ماں مطمئن ہے, خوش ہے. وہ جو ہسبینڈ کا ارلی چلے جانا دنیا سے, بہت کچھ دیکھا, بہت کچھ آپ لوگوں کے لیے انہوں نے کیا ہوگا نا, اور پھر آپ کو لگا کہ اچھا آج یہ مطمئن ہے, کنٹینٹ ہے. آئی تھنک میری شادی پہ وہ سب سے زیادہ خوش ہوں گی. اچھا ہوں گی. یہ خوشی کب دے دیا آپ ان کو؟ دعا کریں, سب آئے مل کے دعا کریں. اب بہت سارے لوگوں کے لیے غم ہو گئے. I really don't know. میرے پاس جواب ہوتا ہے تو میں دے دیتی شاید آپ کو. چلیں آپ کی شو پہ آ کے بتاؤں گی, ٹھیک ہے؟ اناؤنسمنٹ. جی یہ اچھی بات ہے, ٹھیک ہے. اچھا آمنہ, کوئی ایسی چیز جو لائف میں آپ ڈیلیٹ کرنا چاہو؟ Yeah, my father's death. I want to delete it from my life. I just want to delete that from my life. کہ وہ نہ ہوتا, you know. That's it. باقی سارا کچھ اپنا ہے, وہ ٹھیک ہے, وہ خود کیا ہے, وہ سب رہے. وہ لمحہ کاش, وہ لمحہ تو میرا, اس میں میری تو کوئی غلطی نہیں ہے نا, وہ میں نے تو نہیں کیا. لیکن ایک چیز میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی. میرے بردر ان لا, بہنوئی جس کو ہم کہتے ہیں, ذوالفقار بھائی, میری بڑی بہن کے ہسبینڈ ہیں. اور جب میں, وہ ایکچولی ہمارے پڑوسی ہوا کرتے تھے, تو میں چھوٹی سی تھی, 3-4 سال کی, جب سے ان کو جانتی ہوں. ہم پنجاب بھی جاتے تھے شادیوں پہ, اور یہ اور وہ. ایک اور قصہ بھی ہے کہ انہوں نے, میں اتنی ان سے زیادہ اٹیچ تھی کہ وہ نا پنجاب جا رہے تھے, تو ایک اسٹیشن پہلے جہاں ہم نے اترنا تھا وہ اس سے پہلے اتر گئے, تو میں نے ان کے پیچھے جمپ مار دی. وہ اس لیے اترے کہ انہیں سامان نہ اٹھانا پڑے, میں نے اس لیے جمپ مار دی کہ چلے گئے. سو میری ان سے اس طرح کی کلوزنس ہے. اور پھر اللہ نے ایسا کیا کہ میری بڑی بہن کی شادی بھی ان سے ہو گئی. جب سے وہ میری زندگی میں آئے ہیں, تو میری زندگی میں جو ایک فادر فگر کا رول ہے وہ سارا انہوں نے ٹیک اوور کر لیا. تو جس کے لیے میں ان کی بڑی شکر گزار ہوں, اور میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں جب سے. تو ہی از لائک مائی فادر ناؤ, a father figure in my life. یہ آمنہ بڑی عمدہ بات کی آپ نے. اگین چونکہ آپ بہت بڑی اسٹار ہیں, سیلیبریٹی ہیں, سپر ماڈل ہیں, یہ بڑی اہم بات جائے گی. میں اکثر دیکھتا ہوں یہ ہمارے یہاں فیمنزم کی ڈبیٹ کے بعد نا, ہم مسوجنی کے حوالے سے بات کرتے ہیں, مگر ہم مسینڈری کے حوالے سے بات نہیں کرتے ہیں. دونوں کا احترام ضروری ہے, دونوں کی اہمیت ضروری ہے, دونوں کے حقوق ضروری ہیں, اور دونوں کے فرائض بھی جو ہیں وہ ضروری. بالکل. تو بہت اچھا لگا کہ آپ زندگی کے ہر رشتے کو اہمیت دیتی ہیں. اسی طرح سے مردوں کو بھی خواتین کے حوالے سے ہر رشتے کو اہمیت دینی چاہیے, حقوق دینے چاہیے, اور ان کا احترام کرنا چاہیے. بالکل کرنا بہت چاہیے. اچھا لگا آمنہ, آپ تشریف لائیں. آپ سے جب بھی ملاقات ہو, جب بھی آپ کو انٹرویو کرنے کا موقع ملے, پہلے سے زیادہ اچھا لگتا ہے آپ سے مل کے. تھینک یو سو مچ.